نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق سے ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ساری جو رحمتیں برس رہی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ قرآن حکیم ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں سورہ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اسی طرح قدر کی رات اسی ماہ مبارک میں جو کہ افضل رات ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور تو اور روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ مشقت بھری عبادت تو ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں جو بڑائی عطا فرمائی اس پر اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس ہدایت پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرو۔ قرآن جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ جائیں تو کہا جا رہا ہے گنتی پوری کرو۔ روزہ بھی قرآن کے تعلق سے، رات کی تراویح کی نماز قرآن کے لیے، قرآن کا سننا سنانا، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اس کو جاری فرما دیا۔ یوں اگر اس پورے ماہ مبارک کو دیکھیں، مہینہ افضل، رات افضل قرآن کی وجہ سے، روزہ عطا کیا گیا قرآن کے لیے، رات کا قیام دیا گیا قرآن کے لیے، تو قرآن فوکل پوائنٹ ہے اس ماہ مبارک میں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن سے کتنا زندہ تعلق ہمارا قائم ہے۔ تلاوت ہم کر رہے ہیں، اجر مل رہا ہے الحمدللہ۔ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، چاہے بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے۔ رمضان شریف میں تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر، اجر بہت بڑھ گیا۔ لیکن تلاوت کر تو رہے ہیں، تلاوت سن بھی رہے ہیں، اجر پا بھی رہے ہیں، مگر قرآن کا اولین تعارف صرف یہ نہیں کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، قرآن کا اولین تعارف یہ کہ یہ ہدی للناس، یہ ہدی للمتقین، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو بھائی ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہے جو بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو؟ ابھی تو رمضان شریف کا آغاز ہے اور اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ طلباء و طالبات کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تو بالکل بند ہیں، بہت سے ابھی بھی آفیسز بند ہیں۔ اللہ عافیت رکھے، آسانی رکھے، فضل فرمائے، امن عطا فرمائے۔ مگر کیا اچھا ہو کہ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور ہم نے دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کی، ہم نے دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کی، ہم نے انگلش بھی سیکھی، دوسروں نے اور بھی زبانیں سیکھ لی، مگر واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا تم نے میرا کلام سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور آپ کے علم میں ہے، سمجھ کر جب ہم قرآن پڑھتے تو پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک آیت قرآن کی سمجھتا ہے، ایک آیت سمجھ لے قرآن کی، تو یہ 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، ایک آیت قرآن کی سمجھ لینا، یہ 100 رکعت مراد نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اندازہ کریں کیا ہی پیارا موقع ہمارے پاس ہے۔ پلان کر لیں کہ میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، تشریح بھی پڑھوں گا، اگر گھر میں تفسیر دستیاب ہے کسی صاحب علم کی تو اس سے استفادہ کر لیں۔ آڈیو ویڈیو کا شوق ہے تو بہت سارے اہل علم کے بیانات موجود ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے قرآن کریم کے تعلق سے پورے قرآن کا ترجمہ تشریح کے بیانات موجود ہیں۔ ہماری ویب سائٹ قرآنacademy.com یا تنظیم.org، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس ماہ مبارک میں بہت کچھ سوشل میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے، اس سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے۔ جو شکل بھی بن پڑے، ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، اس سے ہدایت لینے والے ہوں۔ پورا مہینہ اس کے لیے سجایا گیا، اور اگر یہ مس کر رہے ہیں تو رمضان شریف میں سے ہم بہت کچھ مس کر رہے ہوں گے۔ تو توجہ یہ دلانا مقصود ہے، بھائی قرآن کی تلاوت کریں مگر اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا جذبہ تو رکھیں۔ ہمیں معلوم تو ہو، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن، پڑھتے چلے جا رہے قرآن، ختم قرآن، تکمیل قرآن، اور واٹ اباؤٹ دا میننگ آف دا قرآن؟ واٹ اباؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگ آف دا قرآن؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے تعلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو کل جواب دینا ہے۔ اور کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، کہ ہم قرآن کی سورہ زلزال اور سورہ تکاثر سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن ویسے ہی پڑھ جائیں۔ تو بس خدا را کوشش کریں قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کا ارادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے ایک زندہ تعلق نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔